اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. صدق اللہ العظیم. یہ انبیاء اور رسولوں کا بھیجنا اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا تاکہ کسی بستی کو اللہ تعالیٰ ظلم کی صورت میں تباہ نہ کرے، کہ اللہ نے نہ کوئی دعوت بھیجی، نہ کوئی رسول بھیجا، نہ کوئی منذر بھیجا، نہ کوئی مبلغ بھیجا، نہ کوئی نیک بندہ بھیجا. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کے اوپر عذاب بھیجنے کا حکم فرمایا، تو اس بستی والے سارے کے سارے گنہگار تھے. وہاں عذاب آنے سے پہلے ایک بندہ آیا مسجد میں عبادت کرنے کے لیے. تو فرشتے واپس گئے، یا اللہ، ایک بندہ عابد، زاہد، متقی، عبادت گزار بیٹھا ہوا ہے، ہم ساری بستی کو تباہ کریں، اس بندے کو کہاں لے جائیں؟ تو آواز آئی، حکم خداوندی ارشاد ہوا، سب سے پہلے اس بندے کو تباہ کرو. تو فرشتوں نے عرض کیا، اللہ اس کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے فرمایا 40 سال سے ہماری عبادت کر رہا تھا، کبھی لوگوں کو اس کی فکر ہی نہیں ہوئی کہ یہ گناہ کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں. اپنی بس آخرت کے پیچھے تھا، لوگوں کی آخرت کی فکر اس کو نہیں تھی. اس لیے ہماری شریعت میں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. رواہ مسلم. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم برائی کو دیکھو، ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، کم سے کم برائی کو دل میں برا جانو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تم معذور اور ماجور اور مجبور ٹھہر جاؤ. اس لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، گناہ اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا بندہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا. کوئی بات ہی نہیں، خیر ہے، ساری دنیا مگن ہے گناہوں میں بھی کر رہا ہوں. جب یہ سوچ پڑ جائے گی نا، بندے کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی. ہاں، اگر یہ احساس ہوگا، اذا سرت کا حسنتوں کا وسعت کا سیئتوں کا فانتا مومن یا ابا ہریرہ. ابو ہریرہ، جب تم دیکھو کہ تمہیں گناہ کرنے کے بعد دل میں کھٹکھٹا پیدا ہو، دل میں کہ تمہیں خیال چبھے یار غلطی ہو گئی ہے، جب تم دیکھو کہ تمہیں نیکی کرتے ہوئے تمہارے دل کے اندر ایک خوشی محسوس ہو، ایک ماحول فرحت بخش بن جائے کہ میں نے نیکی کی ہے، دل کے اندر سرور پیدا ہو جائے، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ سمجھ جاؤ کہ یہ ایمان کی نشانی ہے. اور میں آپ کو ایک خوبصورت حدیث بتا دوں، ریا میں نیکی پہ خوش ہونے میں فرق ہے. ایک وہ کیا کہتے ہیں، آپ نے نیم حکیم نیم ملا کا تو نام سنا ہوگا نا، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ. ایک نیم صوفی بھی ہوتے ہیں، ایمی بات کو چھپاتے رہتے ہیں. ظاہر نہ ہو جا، اچھی بات ہے، نیکی کا چھپانا افضل عمل ہے، لیکن نیکی ظاہر ہو جائے تو حضور نے فرمایا ایک بندے کا ارادہ نہیں ہے نیکی کے ظاہر کرنے کا، نیکی کے نمائش کرنے کا، لیکن اگر نیکی ظاہر ہو گئی اور اس نے اس نیکی کو خوشی کا اظہار کیا
تو اس کو 2 ثواب ملیں گے، ایک چھپ کے کرنے کا اور ایک ظاہر ظہور کرنے کا۔ اندازہ لگا ہماری شریعت کے حسن کا کہ بندہ کسی بھی دائرہ کار میں محروم نہ بن جائے، وہ جس زاویے میں نیکی کرنا چاہ رہا ہے اس کو نیکی کا اجر ملتا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، لوگ اپنی جانوں پہ خود ظالم بنتے ہیں۔ 300 سال تک بنی اسرائیل کو اپنی شکل نہیں دکھائی دی فرعون نے، وجہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہے کہ بادشاہ کا چہرہ دیکھیں۔ اب اس کے پاس سلطنت والے بادشاہ کے پاس موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں، ہارون نبی، موسیٰ رسول، ایک بندے کے پاس 2 اپنے رسول اور پیغمبر اللہ بھیج رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ اے موسیٰ و ہارون جب فرعون کے پاس پہنچو تو اس کے ساتھ جذباتی بات نہ کرنا، میٹھی بات کرنا، واپس آ جائے۔ اندازہ لگا۔ فضائل اعمال میں شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ آندھی آئی ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، طوفان آیا، مکے کے سردار ابو جہل نے اعلان کیا اس آندھی اور طوفان میں جو بھی میرے دروازے پہ آئے گا خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ نبوت کے کانوں میں آواز پہنچی کہ ابو جہل نے یہ اعلان کیا ہے، تو اندھیرے میں، طوفان میں، آندھی کی شکل میں حضور علیہ السلام دروازے پہ دستک دے، پوچھا کون؟ محمد رسول اللہ۔ کیسے آنا ہوا؟ آپ کا سنا کہ آپ نے کہا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں جو بھی میرے دروازے پہ آئے گا خالی ہاتھ نہیں جائے گا، میں تمہارے پاس دین کا پیغام لے آیا ہوں، دین کو بھی قبول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں پکڑتے، اللہ تعالیٰ پہلے اپنا پیغام پہنچائے گا، محبوب رسولوں کو بھیجے گا، محبوب پیغمبروں کو بھیجے گا۔ اور سورہ یاسین میں آپ نے پڑھا ہوا ہے نا کہ ایک علاقے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 رسول بھیجے، نبی نہیں، رسول۔ اور کائنات میں کل رسولوں کی جو تعداد ہے وہ 313 ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ، کہ نبی ہمارے ان رسولوں کا ذکر اپنی قوم کو بتائے کہ ہم نے بستی والوں کے پاس 2 رسول بھیجے، فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِالثَّالِثِ، 2 رسولوں کو ٹھکرایا تو ہم نے تائید کے لیے تیسرا بھی بھیج دیا۔ پھر آگے چلتے 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 وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، رسول 3 ہیں، امتی 1 ہے۔ تم جب نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ بیل الدانا کا قصہ آپ دوستوں کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ ہارون رشید کے زمانے کا ایک درویش صفت مجذوب بزرگ گزرے، حضرت سیدنا بیل الدانا، لوگ اس کو دیوانہ کہتے تھے۔ وہ بازار میں کھڑے تھے تو ہارون رشید کا گزر ہوا، تو ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو بیل الدانا نے کہا کہ خالق اور مخلوق کی صلح کرا رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ پھر کیا نتیجہ نکلا؟ تو بیل الدانا نے جواب دیا کہ خالق تو مان رہا ہے، مخلوق کہہ رہی ہے فی الحال ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، دکان میں مصروف، کاروبار میں مصروف، بال بچوں میں مصروف، اپنے دائرہ کار میں مصروف ہیں۔ عجیب اتفاق، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کے ہاں فوتگی ہو گئی، تو بادشاہ کا قبرستان آنا ہوا تو بیل الدانا ایک بوسیدہ قبر پہ غم زدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو بیل الدانا نے جواب دیا خالق اور مخلوق کی صلح کرا رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے پوچھا پھر کیا نتیجہ نکلا؟ مخلوق تو مان رہی ہے، خالق نہیں مان رہا۔ یؤمنون بالغیب، یہ سارے سودے اندیکھے تھے، اب تم دیکھ چکے ہو، اب صلح نہیں ہوگی۔ نبوت نے فرمایا جتنا رونا آئے رویا کرو، رونا نہیں آ رہا، پتھر دل بن چکے ہو، رونے جیسی شکل کیا کرو۔ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
قیامت کے تم اتنا روگے، اتنا روگے، اتنا روگے، روتے 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 آنکھیں آنسوؤں سے خشک ہو جائیں گی، خون کے آنسو روگے، تبھی اللہ تعالیٰ کو رحم نہیں آئے گا۔ کیوں؟ وہ سارے مشاہدے نظارے آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ اور یہ جو بنت کے سودا ہے، یہ اسے مفت میں نہیں ہے، اس سودے کے پیچھے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام ضامن کھڑے ہیں۔ ایک تاجر کے کہنے پہ، ایک ایجنٹ کے کہنے پہ ہم 1 لاکھ روپے کی، 2 لاکھ روپے کے ٹکٹ کا سودا کر لیتے ہیں، ہاں، کروڑ روپے کا سودا کر لیتے ہیں۔ اور یہاں پیچھے 1.25 لاکھ انبیاء کھڑے ہیں، کونوا ربانیین، سارے نبیوں نے یہی کہا، سارے اللہ والے بن جاؤ گے، فائدہ ملے گا، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اہلھا غافلون، ہم تب پکڑتے ہیں ہمارا پیغام بھی آ جائے، ہمارا دین بھی ان تک پہنچ جائے، پھر بھی وہ غفلت والی نیند میں سوئے پڑے رہیں گے، پھر ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، ہر کسی کو اپنے اعمال کے مطابق جنت میں، آخرت میں رتبے ملیں گے۔ کوئی نچلی جنت میں ہوگا، کوئی اس سے اوپر والی جنت میں ہوگا۔ جنت میں داخلے کی ایک شرط لا الہ الا اللہ، جنت میں رتبوں کے لیے الگ شرائط ہیں۔ کسی نے نوافل زیادہ پڑھیں الگ اعزاز ملے گا، کسی نے تسبیحات زیادہ پڑھی ہیں اور جنت میں اعزاز ملیں گے، کسی نے تلاوت زیادہ کی اور اعزاز ملیں گے، کسی نے حج زیادہ کی اور اعزاز ملیں گے۔ داخلہ سب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ اور جہنم میں بھی ٹھیک اس طرح طبقے ہوں گے، کسی کو جسے نفاق کا جو درجہ ہے جہنم میں سب سے خوفناک ہے، اور جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس کا نام ہے ویل، اور قرآن پاک میں سورہ ہمزہ کے اندر اس کا ذکر بھی ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جو اس زبان کو غلط استعمال کرتا ہے اس کے لیے ہم نے جہنم میں ویل طبقہ بنا رکھا ہے، ایک ایسی وادی جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، جو جیسا عمل کرے گا ہم اس کو اس درجے میں رکھیں گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، تمہارا رب غافل نہیں ہے، جو یہ بد اعمالیاں کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور جو نیکی کا کام کر رہا ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ آخری آیت ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، کافروں نے اعتراض کیا اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج ہے، تبھی تو نبی بھیجا، تبھی تو رسول بھیجے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی رَبُّكَ الْغَنِيُّ، اے نبی تمہارا رب ان کی عبادت سے، ان کی تقوی سے، ان کی پرہیزگاری سے بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کیوں بھیجے؟ ذو الرحمہ، میں نے نبی اس لیے بھیجے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں سیدھا راستہ دکھا کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچا لوں۔ نبوت کا آنا اللہ کی محتاجی نہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے، انسان کو پر لازم تھا کہ اسی عقل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مزید مہربانی فرما دی کہ اپنے نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور شناخت آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ اس کے باوجود بھی آج دنیا کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی منکر ہے۔ دنیا میں ایک ایسا بھی طبقہ پایا جاتا ہے جو موت کو تو مانتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا۔ سارا آپ کا روس، سارا آپ کا رشیا بھرا پڑا ہے، جو کہتے ہیں انسان طبی طور پہ آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، طبی طور پہ مر جاتا ہے، بات ختم ہو گئی، لیکن انسان کا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ ایک ساتھی نے خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ روبوٹ بنانے والے کے اوپر کمپنی کا لیبل لگا ہوتا ہے، یہ ہونڈا کمپنی نے بنایا، یہ جاپان کی کمپنی نے بنایا، یہ امریکہ کی کمپنی نے بنایا، اور انسان کے بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تمہاری موبائل کی چھوٹی سی ڈبیا کے اوپر بھی نام لکھا ہوتا ہے کہ نوکیا کمپنی نے بنایا، اور انسان کا بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء،
اللہ کو تم نہیں پہچانتے ہو، تمہاری اماں کے پیٹ میں رحم میں بیٹھ کر کے تمہاری تصویر بنا رہا تھا، نقش و نگار بنائے، کیسی آنکھیں بناؤں، کیسی بھویں بناؤں، کیسے ابرو بناؤں، کیسے ہونٹ بناؤں۔ کسی عالم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس دو چیزیں یکتا تھی، اکیلی تھی، تنے تنا تھی، وہ بھی تم کو دے دی۔ قرآن کا ثانی کوئی نہیں، اللہ نے قرآن بھی تمہیں دے دیا، محمد رسول اللہ کا ثانی بھی کوئی نہیں، محمد بھی تمہیں دے دیا، پھر بھی تم راضی نہیں ہوتے ہو۔ اور لقد من اللہ کی تفسیری علماء نے یہ فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے احسان وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تُحْصُوهَا، اللہ نے نعمت کا ذکر کیا، لیکن من کس کو کہتے ہیں؟ من اس کو کہتے ہیں ایک ایسا احسان کرنا کہ اس کے بعد کوئی بھی نہ ہو۔ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، آخری کتاب، نبی محمد رسول اللہ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے گا، آخری نبی اور رسول، میرے اور آپ کے بعد کوئی امت نہیں ہے گی، ہم سب آخری ہیں۔ اس لیے آج سودا سستا بک رہا ہے، موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تم سے پہلے تمہارے باپ دادا موجود تھے، میں نے ان کو موت کی نیند سلا دیا، تمہیں پیدا کر دیا۔ تم اگر غرور اور گھمنڈ کرو گے میں تمہیں بھی موت کی نیند سلا کر کے تمہارے پیچھے اور کوئی پیدا کر دوں گا، جس کی زندہ مثال یہ ہے کہ طائف والوں نے حضور علیہ السلام کے اوپر پتھر برسائے تو پہاڑوں کا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے آقا میں دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، درمیان والے سارے ختم ہو جائیں گے۔ آواز اور چیخ والا فرشتہ آ کر کہتا ہے میں ایک آواز لگاؤں، سب کے کانوں کے پردے، دل کے پردے پھٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اجازت ہے؟ بادل کا فرشتہ کہتا ہے آقا اتنی موسلادھار بارش برساؤں، سارے پانی میں بہہ کر کے ڈوب کر مر جائیں، اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں بد دعا دینے والا نبی نہیں، میں تو نیک دعا دینے والا نبی۔ اے اللہ یہ نہیں، اس کے بعد آنے والی نسلوں میں کوئی بھی مسلمان ہوگا نبی کا خون معاف ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی دعائیں آج آپ اور میں بر صغیر کے مسلمان، محمد بن قاسم ثقفی، یہ طائف کا رہنے والا باشندہ، نبی علیہ السلام کی مبارک دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے آبا و اجداد سے کام نہیں لیا، ان کے نوجوان بچے سے اللہ نے کام لے لیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں، یہ رات ایک ہمارے بزرگ نے جو دعا مانگی، بڑی خوبصورت دعا مانگی، اے اللہ ہمیں اس کام سے آپ نے جس طرح جوڑا ہے اپنے فضل کے ساتھ جوڑے رکھنا۔ اللہ اس کلام مقدس کی نسبت ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمانا، آخرت میں بھی عطا فرمانا۔ میرے استاد محترم شعر فرمایا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر کوئی بندہ، یہ میں نے اپنے اس تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے، روز قیامت ہر کس در دست نامہ، من نیز حاضر میں شوم تفسیر قرآن در بغل۔ قیامت کے دن ہر کوئی اپنا نامہ اعمال اٹھا کر کے آئے گا، میں اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک بغل میں اٹھا کر کے آؤں گا، ہم اور آپ قرآن پاک اٹھا کے آئیں گے۔ یا اللہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا وقت وقف کیا تھا تمہارے دین سیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو، محنت کو قبول فرمائے، نظر شفقت عطا فرمائے، نظر محبت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک الکفرۃ والمشرکین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا رحمن۔